السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ مجھے دوسری شادی کرنی ہے، مسئلہ بتائیے کہ کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ آپ کو دوسری شادی کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت ہوگی اور آپ اس کو جو ہے وہ نکاح کا پیغام بھیجیں گے اور اس سے نکاح کر لیں گے۔ اس میں مسئلے والی کون سی بات ہے؟ مگر اس کے لیے آپ کو یہ خیال رکھنا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے جو دوسری شادی کی اجازت دی ہوئی ہے وہ اسی صورت میں دی ہوئی ہے کہ آپ برابر کا جو ہے وہ ان کے حقوق کا خیال رکھیں گے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اگر تم برابری نہ کر سکو، ان میں انصاف نہ کر سکو، تو پھر جو ہے وہ ایک ہی کے اوپر اکتفا کرو۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ شادی کی اجازت تو ہم لوگ فوراً اس چھوٹ کو اویل کر لیتے ہیں کہ جی ہمیں تو اللہ نے شادی کی اجازت دی ہوئی ہے، مگر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ یا چوری نکاح کر رہے ہوتے ہیں، تو یا پھر جو ہے وہ دوسری بیوی جو آتی ہے اس کے چکروں میں پہلی کا حق تلف کر لیتے ہیں، یا پھر دوسری کے ساتھ ہم ایسے معاملات کر لیتے ہیں کہ جس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک نہ بیویوں میں شامل ہوتی ہے اور نہ ہی وہ گرل فرینڈ والا جو سٹیٹس ہوتا ہے اس میں شامل ہوتی ہے۔ اس چیز کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ میں امید ہے کہ سمجھا پائی ہوں آپ کو کہ اگر آپ انصاف نہ کر سکیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک پر ہی اکتفا کریں۔ ایک کانٹریکٹ میرجز ہوتی ہیں جن کو آپ نکاح مسیار بولا جاتا ہے، جس میں بیوی خود اپنا جو حق ہے وہ چھوڑ دیتی ہے۔ کچھ ایسی کمٹمنٹس ہیں جو کر لی جاتی ہیں میاں بیوی کے دوران، وہ معاملہ الگ ہے۔ مگر اگر آپ کو دوسری شادی کرنی ہے تو اس کے حوالے سے پہلی بیوی سے اجازت تو اسلام میں کہیں نہیں، مگر اس کو نالج میں ہونی یہ بات ضروری ہے، کیونکہ کل کلا کو یہ چیز ہوتی ہے کہ فیملی سے چوری چھپے بندہ دوسری شادی کرتا ہے، کیونکہ ہمارا یہ معاشرہ ہندوانہ کلچر کے اوپر ہے اور اس جگہ پہ بات کو برا سمجھا جاتا ہے، اور ویسے بھی شادی جو ہے وہ ایک ہی ہونی چاہیے، سکون اگر چاہیے ہو تو۔ مگر اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے یا جو بھی میٹر آپ کا بنا ہے، جو بھی ریزن ہوا کہ جی آپ کو دوسری شادی کی ضرورت پیش آ گئی ہے یا آپ کو کرنی ہے، تو اس کے لحاظ سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کا پہلے جو گھر ہے کیا وہ سٹیبل ہے، اور اس فیصلے کے بعد کیا آپ کی پہلی زندگی میں جو ہے وہ مصیبت تو نہیں کھڑی ہو جائے گی، بچے تو نہیں ڈسٹرب ہوں گے، بیوی تو نہیں، کیونکہ ایسے معاملات میں بیوی سب سے زیادہ مینٹلی جو ہے وہ انسٹیبل ہوتی ہے، اور ایک انسٹیبل ماں کبھی بھی اپنی نسل کو صحیح طریقے سے تیار نہیں کر سکتی، اور مرد کا بھی سکون برباد ہو جاتا ہے، اور جو دوسری آنے والی ہوتی ہے وہ بھی جو ہے وہ لائف کو ویسے لے کر انسان اس کے ساتھ ہنسی خوشی نہیں چل سکتا۔ اور رسپیکٹ سب سے پہلے پریارٹی کے اوپر ہے، جو عورت کا سب سے پہلا حق ہے وہ اس کی عزت ہے۔ تو اگر آپ اس کو، یہ میں آپ کو ویسے ایک نصیحتیں بھی کر رہی ہوں، یا پھر میں آپ کو اس کے آپ کہہ لیں کہ میں اس کے آپ کو ڈارک سائڈس بھی بتا رہی ہوں، برائٹ سائڈس بھی بتا رہی ہوں۔ قرآن کا حکم میں نے آپ کو بتا دیا، اللہ نے کہا کہ اگر تم ان میں انصاف نہ کر سکو تو پھر جو ہے وہ ایک ہی کے اوپر رہو، اکتفا ایک کے اوپر کرو۔ یہ نہیں کہ پھر ایک کو پکڑ لیا، دوسری کو چھوڑ دیا، تیسری کو کر لیا اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ معاملات کو لے کر چلو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے سب سے زیادہ حقوق بیان کیے ہیں۔ یہ واحد وہ رشتہ ہے، کیونکہ آپ ایک ادارہ کھولنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری شادی جب ان کے انسان کرتا ہے تو وہ کسی مجبوری کے تحت کرتا ہے، اور اگر شوق کے تحت کرتا ہے تو اس کو بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، مگر پابندی صرف یہی ہے کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو تو اگر آپ اس کو انصاف کے ساتھ، سب سے پہلے تو اس کی عزت، کہ بھئی وہ اوپنلی آپ اس سے شادی کیجئے، اس کے جو رائٹس ہیں وہ اس کو مکمل دیجئے، تاکہ کل کو آپ کے بچے، کیونکہ یہاں پر کیا ہوتا ہے دوسری شادی لوگ کر لیتے ہیں، نکاح رجسٹرڈ نہیں کرواتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ چھپا کے رکھتے ہیں کہ جی ابھی بتا دیں گے، ہم ابھی جو اس کنڈیشن میں نہیں۔ تو اللہ نہ کرے، میں نے ایسے بہت سے کیسز دیکھے ہیں جہاں پر جو ہے وہ مرد یا دنیا سے چلا جاتا ہے، یا وہ جب ڈیورس دے دیتا ہے، اور اگر جو ہے وہ عورت کو حمل ٹھہر جاتا ہے یا بچہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔
میرے پاس روز کی ایسی خواتین کی بہت سے جو ہیں وہ مسائل آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک ناانصافی ہوتی ہے، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ ایک فیملی آن نہیں کرتی ہے، وراثت کا پھر معاملہ آ جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اب وہ کون پالے گا، کیا دیکھے، کون دیکھے گا اس کو، تو بچے کی اور ماں کی دونوں کی زندگی جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ اور اکثر پھر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ دوسری شادی کو پہلی بیوی ایکسیپٹ نہیں کرتی، تو وہ اپنا جو بنا بنایا گھر ہے وہ اس کو تباہ کر دیتی ہے اور وہ بچے وغیرہ چھوڑ کے چلے جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے، یا اکثر کیونکہ میرا تو روز کا یہ کام ہے نا، میرے پاس جو سوالات آتے ہیں میں آپ کو تمام چیزوں سے آگاہ کر رہی ہوں۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے جو بچے مطلب والدین کے جو اوبیڈینٹ ہوتے ہیں یا پھر ان کے ڈیپینڈڈ ہوتے ہیں بچے، ان کے لیے یہ پریشانی ہوتی ہے کہ وہ ان کے اوپر پریشرائز ان کو کیا جاتا ہے بچوں کو، اور وہ پھر دوسری باہر والی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں دوسری بیوی کبھی نہیں کہلائی جاتی ہے، ہمارے ہاں ہمیشہ باہر والی عورت کہلائی جاتی کہ جی یہ باہر والی عورت ہے، یہ جو ہے یہ ہماری، وہ ڈسون کرتے ہیں اس چیز کو، اور بہت وقت لگتا ہے الا ماشاء اللہ کہ کوئی ایکسیپٹ کرے اس چیز کے حوالے سے، یا مرد جو ہے اس کے لیے آپ کو خود کو بہت سٹرونگ ہونا پڑے گا، آپ کو جو ہے، کیونکہ یہ مرد کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے سارا کچھ کہ وہ سٹینڈ لیتا ہے یا نہیں لیتا۔ تو جو مرد دوسری بیوی کے حق میں سٹینڈ لیتا ہے یا لینے کی کیپیسٹی رکھتا ہے تبھی وہ یہ قدم اٹھائے، ادر دین کسی شوق کے چکر میں، جذبات کے چکر میں آ کر یہ قدم تو اٹھ جاتا ہے، مگر جب بعد میں فیملی کا پریشر بنتا ہے یا جو ہے وہ بیوی کی طرف سے پریشر بنتا ہے، پہلے بچوں کا جو ہے وہ مائنڈ میں آ جاتا ہے کہ جی میں تو تباہ ہو جاؤں گا، یا دوسری بیوی کبھی کبھار آنے والی ایسی ہوتی ہے کہ وہ سکون تباہ کر دیتی ہے یا ایکسٹرا ڈیمانڈ کرتی ہے ہر چیز کی، تو مرد جو ہے وہ خود اپنی مینٹل ہیلتھ سے بھی جاتا ہے، اپنے باقی بھی کام کاج سے جاتا ہے، اور یہ بہت کریٹیکل میٹر ہے، اس کو سوچ سمجھ کے آپ کیجئے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بس یہ ہم نے بہت آسان سمجھ لیا کہ جی دوسری شادی ہم کر لیں گے تو یہ تو بڑی آسان بات ہے، ٹھیک ہے جی وہ لڑکی اور نکاح ہو جائے اور بس معاملہ ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے یہ جو آپ کہہ لیں کہ یہ ایک وہ زلزلہ ٹائپ ہوتا ہے کہ اس کے آفٹر شاک ساری زندگی کے لیے انسان کو اٹھانے پڑتے ہیں۔ میں آپ کو ڈرا نہیں رہی ہوں، مگر اگر آپ اعصاب کے مضبوط ہیں، سٹینڈ لینے والے آدمی ہیں، تو آپ ضرور کیجئے، مگر اس کے لیے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچ سمجھ کے یہ سٹیپ لیجئے گا کہ آیا کہ آپ کی پہلی فیملی ڈسٹرب تو نہیں ہوگی، اپنی بیوی کو مینٹلی ریڈی کریں، وہ تو قیامت تک ریڈی نہیں ہوگی اس معاملے میں، مگر اس کے نالج میں ہونا ضروری ہے۔ آپ کے گھر والے جن میں آپ کے ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں، ان کے نالج میں یہ بات ہونی ضروری ہے کہ کل کلا کو وہ یہ آپ کو پریشرائز کر دیں، ایموشنل بلیک میل کر دیں۔ میں نے 99% اسی طرح سے گھر ختم ہوتے ہوئے دیکھیں جو باہر والی عورت کے ہوتے ہیں، کہ وہ مرد پریشر ہینڈل نہیں کر سکتا پہلی بیوی کا یا بچوں کا، وہ تھوڑے دن کا شام ہوتا ہے دوسری بیوی کا، جب وہ بھوت اتر جاتا ہے تو پھر اس کو پہلے بچے بھی یاد آ جاتے ہیں، بیوی بھی یاد آ جاتی ہے، ماں باپ کا بھی حقوق یاد آ جاتے ہیں، تو وہ پھر انصاف نہیں کر پاتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، یا وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے یا اس کے اندر ایسی دراڑ پڑ جاتی ہے جو بندہ جو ہے وہ دونوں گھروں سے پھر جاتا ہے، ماں باپ سے بھی جاتا ہے، اور وہ پھر سکون کے لیے تیسری شادی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے سب کی زندگیاں خراب کرنے سے، یا اپنی سب سے پہلے زندگی خراب کرنے سے پہلے آپ کو یہ تمام چیزیں دیکھنی ہوں گی، تمام باتیں سوچنی ہوں گی، تمام مطلب معاملات کو ہینڈل کرتے ہوئے، دیکھ بھال کے، تمام رشتوں کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے آپ یہ سٹیپ لیں گے۔ جس عورت سے شادی کرنے جا رہے ہیں اس کو بھی یہ تمام باتیں بتائیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے لوگ چوری چھپ کر دیتے ہیں کہ جی میں نے تو بیوی سے طلاق لے لی ہوئی ہے، میں تو اس سے ڈسٹرب ہوں، یا پھر برائیاں کرتے ہوئے وہ اگلی بیوی سے سمپتھی گین کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی مرد کی غلطی ہوتی ہے جو وہ یہ حرکت کرتا ہے، کیونکہ بعد میں جب اس کو پہلی بیوی کے معاملات یاد آتے ہیں بچوں کے، تو وہ دوسری پھر کہتی ہے تم تو اس سے سکھی نہیں تھے، تم تو یہ تھے، تم تو وہ تھے، تو وہاں پہ پھر جھگڑا ہوتا ہے۔ تو مرد کو مرد رہنا چاہیے اور بڑے دیکھ بھال کے معاملات کو لے کے چلنا چاہیے، اور کوئی جھوٹ بولے بغیر، کوئی دھوکہ دیے بغیر سیدھی سیدھی باتیں کیجیے اور اگریمنٹ کیجیے کہ یہ معاملات ایسے طے پائیں گے،
یہ چیز ہوگی، یہ حق مہر ہوگا، یہ تمہارا حق ہوگا، یہ والے مطلب ڈیز جو ہیں وہ اس طریقے سے میں وہ سپینڈ تمہارے یہ والے ہوں گے، معاملات جو بھی حقوق ہوں وہ پہلے تمام چیزیں طے کی جائیں تاکہ بعد میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے، چاہے پہلی شادی ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، عورتوں کی طرف سے، مردوں کی طرف سے، ان کے چاہے فیملیز کی طرف سے، پہلے ہم لوگ یا خاموش ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی اچھا رشتہ ہے، کوئی ڈیمانڈ کرنے سے نکل نہ جائے، نہیں، وہی ٹائم ہوتا ہے جب آپ نے ڈیمانڈز بھی کرنی ہوتی ہیں، اگریمنٹ بھی کرنا ہوتا ہے، اپنی تمام کنڈیشنز بھی رکھنی ہوتی ہیں، کیونکہ آپ جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوٹ اوپن کرنے جا رہے ہیں، ایک ادارہ قائم کرنے جا رہے ہیں، ساری زندگی کے لیے کسی کو شریک حیات بنانے جا رہے ہیں۔ تو یہ بعد میں وہ لڑکی کی طرف سے معاملہ نکل آتا ہے، جی یہ تو اب میری مرضی جو ہے وہ ہو گئی، میرے حق تلف ہو گئے، میرے پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، مجھے جاب نہیں کرنے دی جا رہی، میں نے تو الگ گھر لینا ہے، میرا ٹائم یہ ہو گیا۔ یہ میں دونوں شادیوں کی بات کر رہی ہوں، پہلی ہو یا دوسری ہو، تو یہ تمام چیزیں مرد ہو یا عورت ہو اس کو بیٹھ کے طے کر لینی چاہیے کہ جناب یہ پھر، اور دوسری شادی کے حوالے سے بھی بندی ہمیشہ یہ آپ نے سوال سنا ہوگا کہ جی یہ شادی مرد کا حق، اگر عورت یہ برداشت نہیں کر سکتی تو وہ پہلے اگریمنٹ میں لکھوا لے، نکاح نامے پہ بھی وہ لکھوا سکتی ہے کہ جناب یہ معاملہ جو ہے وہ میں ایکسیپٹ نہیں کروں گی۔ یہ تمام چیزیں پہلے طے کرنے والی ہوتی ہیں۔ آپ ایک زندگی کا سودا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کسی کو شریک حیات بنانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کی تمام باتیں جو ہیں وہ اس وقت طے پانی ہوتی ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ ہم لوگوں نے دراصل نا شادی بیاہ کو کھیل سمجھ لیے، اس لیے طلاقیں بہت عام ہو گئی ہیں، اور لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ شادی کرنے اور طلاق دینے سے جو بچے پیدا ہو جاتے ہیں ان کے اوپر کتنا اثر پڑتا ہے، پوری نسل جو ہے وہ میاں بیوی اپنی بے وقوفی سے جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں، کیونکہ نہ انہوں نے پیرنٹنگ سیکھی ہوتی ہے، نہ ہی انہوں نے شادی کرنے سے پہلے جو ہے اس رشتے کو نبھانے کے لیے کوئی دین کی یا قرآن کی یا سیرہ سے کوئی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہمارے جذباتی فیصلے ہوتے ہیں۔ تو میرا کام آپ کو گائیڈ کرنا ہے، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے، چاہے وہ دینی لحاظ سے، جو بات آپ نے پوچھی ہے اس پہ حق بات بتانا میرا آپ کو فرض ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ اکثر انسان جذبات میں بہہ کے وہ معاملات کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے بھی معلوم نہیں ہے کہ آپ کا کیا میٹر ہے، اگر آپ کا کوئی جینون ریزن ہے تو پھر ضرور کیجئے، مگر اگر جینون ریزن نہیں ہے، صرف شوق چڑھا ہوا ہے یا کسی سے محبت میں مبتلا ہیں، تو پھر آپ یہ تمام چیزیں دیکھ لیجئے گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو قدم آپ اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے اپنے پہلے گھر کو، اپنی فیملی کو، تمام کو مینٹلی پریپیئر کر کے اس عورت کو عزت دیں، کیونکہ آپ اس عورت کے ساتھ صرف شادی نہیں کرنے لگے ہیں، آپ نے اس کے ساتھ ایک اپنی نسل دوسری جو ہے وہ پروان چڑھانی ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ اس کی جو ہے وہ ایک احساس کمتری میں رہے، کیونکہ ہمارے ہاں کے جو معاشرہ ہوتا ہے وہ دوسری بیوی کو ہمیشہ احساس کمتری میں رکھتا ہے، جتنی مرضی بھی ساری زندگی کے لیے وہ قربانیاں وہ دے لے، مگر وہ رہتی جی وہ جی دوسری بیوی، اور اس کو دیکھا بھی بڑا عجیب طرح سے جاتا ہے، کیونکہ یہ سارا ہندوانہ کلچر ہے۔ ہمارے نبی کی نے اس چیز کے حوالے سے جتنی مطلب ان کی شادیاں رہی ہیں، انہوں نے یہ تمام طرح کی عورتوں کے ساتھ نبھا کر کے دکھایا، ہر فطرت کی عورت کے ساتھ، ہر نیچر کی خاتون کے ساتھ، کہ اس طرح سے آئلی زندگی گزاری جاتی ہے۔ آپ ان کی سیرہ کو پڑھیں، اور جس طرح سے جو ہے وہ اوپنلی عزت دی جاتی ہے، عورت کا یہ بنیادی حق ہوتا ہے۔ اس کی اولاد نے کل کو دیکھنا ہوتا ہے کہ میرا باپ میری ماں کی کتنی عزت کر رہا ہے، اسی حساب سے انہوں نے آگے معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں آپ سوچ لیجئے گا، اور کمٹمنٹس پہلے لے لیجئے گا، پہلے اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھ لیجئے گا۔ اگر وہ چیز آپ کو سوٹیبل ہوتی ہے، اگلی بندی کو سوٹ کرتی ہے، یا جو اگر فیملی میں کرنے لگے ہیں، جیسے بھی کرنے لگے ہیں اپنے معاملات، وہ آپ دیکھ لیجئے، اور اپنی پہلی فیملی کو سب سے پہلے جو ہے وہ مینٹلی پریپیئر کیجئے۔ اگر آپ کی بیوی اس چیز کے لیے ریڈی نہیں ہو، کل کو آپ مجھے بتائیے کہ وہ بندی، کیونکہ ہم انڈر ایسٹیمیٹ کر جاتے ہیں پہلی بیوی کو، کہ نہیں نہیں وقت کے ساتھ یہ سنبھل جائے گی، چلو نہ سنبھلی تو پھر باہر والی کو چھوڑ دیں گے،
مرد پھنس جاتا ہے نا پھر۔ اچھا دونوں کو اگر چلانا ہو تو پھر مرد کی اپنی جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ بھی جاتی ہے، کاروبار بھی جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ جب تم انصاف نہ کر سکو تو وہ شادی پھر ایک ہی کرو، ایک ہی پہ اکتفا کرو، اور ہونی بھی ایک چاہیے اگر مرد جو ہے وہ سٹینڈ لینے کے قابل نہیں ہے۔ تو اپنے پیرنٹس کو بھی ویلویٹ کر لیجئے گا، اپنی ان کو بھی ایسٹیمیٹ کر لیجئے گا، وائف کو اور اپنی پہلے جو گھر بار ہے اس کو، اگر کوئی آپ کا مطلب اس طرح سے مجبوری نہیں ہے، یہ اگر آپ شوق کے لیے کریں، اگر آپ کو مجبوری ہے تو پھر آپ ان کے حوالے سے ان کو قائل کیجئے کہ بھئی یہ میٹرز ہیں، یہ باتیں، اور اس کے حوالے سے معاشرے میں جو جس سے ابھی دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں، پہلے اس کو خاندان میں اور معاشرے میں عزت سب سے پہلے دلائیے گا، ادر دین آپ کا رشتہ سٹیبل نہیں چل سکے گا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی ٹائم دیں، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ صبر کریں، آج کل کا جو دور چل رہا ہے، جو فاسٹ دور چل رہا ہے، ان چیزوں میں ان باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسرا ساتھ ہی اولاد ہو جاتی ہے، وہ کس مطلب آپ کو زندگی موت کا تو نہیں پتہ۔ میرے ابھی جو ہے وہ جاننے والیاں اتنی اس معاملے میں برباد ہوئی ہیں کہ خامد یا چھوڑ جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، اور وہ بندیاں رل جاتی ہیں، کیونکہ نہ وراثت میں ان کا کوئی حصہ ہوتا ہے، وہ گھر والے ہو تو ویسے دشمن ہوتے ہیں باہر والی عورت کے، جو دوسری بیوی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی لینا دینا اس سے نہیں ہے، نہ وہ گھر کی رہتی ہیں نہ وہ باہر کی رہتی ہیں، اور وہ بیچ میں لٹک جاتی ہیں، اور ماں باپ پھر جو ان کے ہوتے ہیں وہ اس مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ظلم مت کیجئے گا، تمام چیزوں کو جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں وہ تمام چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے پھر فیصلہ کیجئے گا۔ یہ آپ کا جو مسئلہ کہ آپ نے جو پوچھا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا دوسری شادی کے لیے، آپ کو یہ سب کرنا ہوگا، کمٹمنٹس، کنڈیشنز، ٹرم اینڈ کنڈیشنز، جو آپ کی اگریمنٹس، وہ پہلے باتیں طے ہوں گی، آپ کی پہلی فیملی پوری کی پوری مینٹلی پریپیئر ہوگی، اس کے بعد جا کر جو ہے آپ وہ فیصلہ کریں گے، اور ساری زندگی پھر اس کے اوپر اٹل رہیں گے، انٹل اور انلیس کہ کوئی ایسی سچویشن نہ بن جائے کہ جس میں جو ہے وہ آپ کو کسی مطلب رشتے کو توڑنا پڑے یا ختم کرنا پڑے۔ وہ بھی کرنے سے پہلے دیکھ لیجئے گا کہ اگلی بندی کہیں برباد نہ ہو جائے، کہیں اس کی زندگی تباہ نہ ہو جائے، کہیں کوئی اولاد والا میٹر ہو گیا تو اس کے لیے کہیں وہ مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اور اپنے آپ کو سب سے پہلے پریورٹی پہ رکھیے گا کہ آیا کہ آپ یہ جو اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں، دونوں بیویوں کے نالج میں ہوتے ہوئے، آپ کا مینٹلی سکون یا آپ کی مینٹلی ہیلتھ تو نہیں خراب ہوگی، کیونکہ مرد نے باہر جو ہے اس کے ذمہ نان نفقہ ہوتا ہے، اس نے کمانا ہوتا ہے، اور اگر مینٹلی ہیلتھ ہی خراب ہو جائے گی تو آپ باہر کے معاملات نہیں دیکھ پائیں گے، نہ گھر کی سرپرستی چلا پائیں گے۔ تو 2 گھروں کی ہو، 3 کی ہو یا 4 کی ہو، ذمہ داری اٹھانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے، یہ ذمہ داری کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ تو جذبات سے فیصلہ کرنے سے پہلے یا کوئی ایسا قدم اٹھانے سے پہلے، چاہے مجبوری میں ہو چاہے پسند سے ہو، تو یہ تمام چیزوں کو ویلویٹ کر لیجئے گا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ یہ ساری چیزیں انصاف کے ساتھ دیکھتے ہوئے، اس شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرتے ہوئے آپ وہ کی ضرور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔